میرے بھی 5 استاد ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، پیر نصیر الدین صاحب، اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب، اور ثاقب اکبر صاحب، اور مولانا اسحاق صاحب تو اس کے جواب میں پتہ ہے باعزید نے کیا بکواس کی؟ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جسے بڑے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھ دے کہ باعزید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائکہ، دو فرشتیاں دے حضرت جبریل دا درجہ وہی درجہ ہے سمت دے ولیاں باعزید دا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی لعنت کرتا ہے کسی پر، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے، لعنت اس لعنت کرنے والے کی طرف لوٹے گی۔ یہ خود لعنتی بنا، اس کا استاد بایزید بستامی کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے لعنتی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحہ نمبر 47 پہ کہہ رہے ہیں سلطان العارفین، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین ہے، یعنی جو اللہ کی پہچان رکھنے والے ہیں ان کے سلطان ہیں۔ ان کا استاد ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے کتنا بڑا خناس ہے، اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں آ کے اللہ کے ولی پر لعنتیں بھیج رہا ہے بغیر سند کی بات کیے ہوئے۔ دعویٰ تو یہ کہ ہم نبی علیہ السلام کی حدیث بھی نہیں مانیں گے جب تک ہمیں سند نہیں ملے گی، سند کے بغیر ہم حدیث نہیں مانیں گے، دعویٰ یہ ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول بغیر سند کے مان رہے ہیں جی، تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اونچا ہوگا، تو آپ سند بیان کریں اس کی۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب کے مصنف اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 400 سال کا گیپ ہے، تو اس کی سند کون بیان کرے گا؟ جب یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کی تو اس کو کس طرح مروڑ اٹھا اور کس طرح کس نے زبان استعمال کی، وہ ذرا دیکھیں اور سنیں۔ اور ایک کتاب ہے جس کا حوالہ عام طور پہ ہمارے واعظین، علماء، مقررین جوش خطاب پر تو ذوق و شوق میں دیتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا۔ یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات 500 سال بعد کی کتاب ہے، تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا، وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی۔ تو اقوال حضور اسلام کی حدیث میں موضوع چیزیں درج کر دی جاتی تھی، احادیث نبوی میں، یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہے، وہ تو معمولی اس سے چھوٹی چیز ہے۔ حضور خواجہ اجمیر غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء کی طرح منسوب رسائل ہیں، کتب ہیں، کئی چیزیں منسوب ہیں۔ آپ ان کو پڑھیں، میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں، خود اٹھا کے دیکھ لیں، ایک صفحہ پڑھ کے آگے جانے کی ضرورت نہیں، وہ صفحہ کی عبارت بتا دے گی کہ یہ ان کے زمانے کی عبارت ہی نہیں ہے۔ لیکن بتا رہے کب ہیں؟ 52 سال کے بعد۔ شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا، اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا۔ ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ مجھے 50 سال پہلے پتہ چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے اعلانیہ اس گناہ کے اوپر اعلانیہ معافی مانگنی ہے۔ آپ نے صرف ذکر کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن 50 سال تک لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے رہے، آپ نے جرت نہیں کی۔ آج ہماری دعوت کی وجہ سے آپ کو وہ گرمائش محسوس ہوئی تو آپ میدان عمل میں اترائے۔ آپ پہ اعلانیہ توبہ واجب ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اعلانیہ توبہ ہوگی، کیونکہ آپ نے اعلانیہ یہ جرم کیا کہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اب آپ نے خود جرم اپنا مان لیا۔ اعلانیہ معافی مانگیں، آپ نے جرم کیا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے تھے، آپ خاموش رہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی میں نے کتاب کو پڑھا 50 سال پہلے اور میں نے رکھ لیا، میں نے کہا اس میں بے سند واقعات ہیں اور یہ کتاب مستند ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب معافی مانگے، لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے تھے۔ کیا عقیدے خراب ہو رہے تھے؟ کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے اونچا ہوگا۔ کس کا یہ عقیدہ ہے؟ آج کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ کا عقیدہ ہے، کوئی نہیں، کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اس کا ہی نظریہ ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ بخاری میں گستاخانہ روایات ہیں تو بخاری کو جلا دیں، کہتا نہیں جناب علی ان روایات پر مسلمانوں نے عقیدے بنا لی ہیں، اگر مسلمانوں نے عقیدے بنائے ہوں تب آپ ٹونٹ کریں۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ تو بخاری کی روایات پر مسلمانوں نے عقیدے نہیں بنائے تو مسلمانوں پر ٹونٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس غیر مستند کتاب اور غیر مستند واقعے پر کس نے عقیدہ بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب علی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب معافی مانگے، تو سب سے پہلے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب التوحید 24 کیرٹ سونا ہے، 24 کیرٹ،
اس میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، اور خود آپ مان جاتے ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی ہے، تو آپ اعلانیہ کب معافی مانگیں گے؟ آپ کب توبہ کریں گے؟ اور آپ اپنا نکاح کب دوبارہ پڑھوائیں گے؟ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے تقویت الایمان اس کا ترجمہ ہے، نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے، تقویت الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ رکو ذرا صبر کرو۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی اس پوری کتاب جو کتاب التوحید ہے نا، اس میں ایک ہی جملہ ایسا ہے جو شرعی گرفت میں آتا ہے، وہ یہی جملہ ہے، اور میں نے اس جملے کے حوالے سے اپنے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ سے بھی ڈسکشن کی تھی، اور دیکھیں یہ آج ٹاپک آپ نے پوچھا تو میں نے اسے ڈسکس کیا، تو میں نے جب شیخ زبیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ انہوں نے غلط جملہ بولا ہے، اور کسی نبی کے شان نہیں کہ ان کے لیے اس طرح کے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ ایک صراحتاً یعنی ایک گستاخی کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ پر اس کے دونوں کلپس دیکھ لیے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، اور مان رہا ہے کہ ہاں اس میں گستاخی ہے، یعنی اس سونے میں کھوٹ آئی۔ میں نے اپنے استاد سے بات کی شیخ زبیر صاحب سے، انہوں نے کہا جی ہاں اس میں ایک غلط جملہ ہے، نبی کی گستاخی ہے۔ شیخ زبیر فوت ہوتے 2013 میں، اب یہ مان رہا ہے 2024 میں، جبکہ اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب مجدد 2018 میں اس کتاب التوحید کو 24 کیرٹ سونا کہہ رہا ہے، اور 2013 سے 2024 کے درمیان اس کتاب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس کو 24 کیرٹ سونا مان رہا ہے، اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بالکل یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اسی کتاب میں کھوٹ ہے، آدم علیہ السلام کی گستاخی ہے، ان کو مشرک کہا گیا ہے۔ اب تم عوام سے کب معافی مانگو گے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کتاب کو 24 کیرٹ سونا نہیں کہا، اس نے کہا میں نے سائڈ پہ رکھ لی۔ تم تو کتاب التوحید کو 24 کیرٹ سونا کہہ رہے ہو، بڑے مجرم تو تم ہو، لوگوں کا عقیدہ تم نے خراب کیا۔ تذکرۃ الاولیاء عقائد میں شامل ہی نہیں ہے، جبکہ کتاب التوحید عقائد میں شامل ہے اہل حدیث کے، اور تم اس کو 24 کیرٹ سونا مانتے رہے، تمہارا عقیدہ تو گیا۔ یہ ہوتے ہیں 2 نمبر لوگ، ایک کے لیے اعلانیہ معافی اور اپنے لیے خاموشی۔ ایسے بدبختوں سے بچیں جن کی بدبختی یہاں تک پہنچتی ہے کہ اپنے استاد پر لعنتیں بھیج رہے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین اس زد میں آ رہے ہیں۔ سارے محدثین بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ان پر لعنت ہو، لعنت اس پر لوٹ آئی۔ ایسے لعنتیوں کے پیچھے مت جائیں، آپ بھی لعنتی بچ جائیں گے۔ اللہ آپ کو ایسے لعنتیوں سے بچائے۔